السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آپ تمام احباب، کوئی علاقے سے ہمارے یہاں آتا ہے اور کوئی دور دراز علاقوں سے ماشاءاللہ اس اجتماع میں تشریف لا رہے ہیں، علماء کرام بھی، عوام بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے حمد و صلوات کے بعد آپ دوستوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت، جسے میں اور آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، تلاوت کی ہے۔ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موقع پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ ابی یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی اور عظیم آیت کون سی ہے؟ تو جناب ابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے سوال کیا کہ ابی بتاؤ قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی اور عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آیت الکرسی جو تیسرے سپارے میں موجود ہے، سب سے زیادہ فضیلت، عظیمت، عظمت اور مقام اور مرتبے والی آیت ہے۔ تو ابی فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر تھپکی دی اور فرمایا کہ ابی تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی تمہارا جو جواب ہے وہ درست ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مقام اور رتبے اور مرتبے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ لفظ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا اللہ جو ہے لفظ اللہ، یہ اپنے علم میں لے آئیے کہ یہ اللہ جو لفظ ہے یہ پوری کائنات کی روح ہے، کہ جب تک اس کائنات کے اندر اللہ کہنے والے، اللہ سے مدد لینے والے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنے والے موجود ہیں، یہ کائنات باقی رہے گی۔ جب اس کائنات سے اللہ سے مدد لینے والے اور اللہ کا نام لیوا چلے جائیں گے، یہ کائنات فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری جمی کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اس دعوے کے بعد آگے جب ہم اس آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دعوے کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ دلیلیں پیش کی ہیں، اور دلیلیں اسی دعوے کے متعلق پیش کی ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ رب العالمین ہی صرف عبادت کے لائق ہے تو وہ کیوں ہے؟ اس کی دلیلیں آگے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اس لیے اللہ عبادت کے لائق ہے کہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ تھامنے والا ہے، اور وہ زندگیاں عطا کرنے والا ہے۔ کچھ احباب کہیں کہ اگر اللہ زندہ ہے
تو ہم بھی تو زندہ ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ ہماری زندگی تو عطائی ہے، ہمیں زندگی تو عطا کی گئی ہے، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی ہے، اور جب چاہے اللہ رب العالمین ہم سے وہ زندگی لے لے گا. لیکن فرمائے کہ وہ ایسا حی ہے کہ اس کو موت نہیں ہے، اور اس کو کوئی کسی قسم کی ایسا نہیں ہے کہ وہ پستی کا شکار ہو جائے گا. فرمائے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور نہ صرف وہ خود قائم ہے بلکہ فرمائے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو قائم کرنے والا اللہ ہے. اس سورج و چاند، ستارے، سیارے، سمندر، ہوائیں، دریا، فرمائے کہ ان تمام کے تمام نظام کو قائم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تم میں سے ایسا، تو پھر یہ جان لو کہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کی اسماء کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، اور اللہ کے رب العالمین کی صفات کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر تمہیں توحید فی طلب کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرو، اور اگر تمہیں توحید فی ذات کے بارے میں معلومات لینی ہے تمہیں چاہیے کہ تم سورہ اخلاص کا مطالعہ کرو، اور اگر تمہیں توحید فی صفات کے بارے میں معلومات لینی ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو تم آیت الکرسی کا مطالعہ کرو اور آیت الکرسی کی تلاوت کرو. توحید فی طلب، اللہ سے طلب کرنا ہے، مانگنا ہے. فرمایا پڑھو سورہ فاتحہ. توحید فی ذات، اللہ کی ذات کے بارے میں علم جاننا چاہتے ہو، پڑھو سورہ اخلاص. اور توحید فی صفات، اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم آیت الکرسی کی تلاوت کرو. تو فرمایا کہ الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اور انہی ناموں کے ساتھ جو ہے نا اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرا کریں، اللہ رب العالمین سے سوال بھی کیا کریں، جیسے کہ ہمیں سکھائی گئی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم، ان ناموں کے ساتھ، ان اسم اعظم کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارا کریں. یہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. اور آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ اور نیند کیا ہے؟ اونگ یاد رکھیے غفلت کی ابتدا ہے، اونگ غفلت کی ابتدا ہے، اور نیند غفلت کی انتہا ہے. تو تمہارا رب وہ ہے کہ جو غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تم دن میں جس پل چاہو اس سے مانگو، تم رات کے جس پہر چاہو اس سے مانگو، تم دن میں مانگو، تم اندھیرے میں مانگو، تم جہاں کونے میں بیٹھو وہاں مانگو، بیچو بیچ مانگو. چاہے تم اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں موجود ہو، چاہے بستر میں موجود ہو، چاہے بازار میں موجود ہو، جس پل چاہو اس رب العالمین سے سوال کر سکتے ہو. ہے کوئی تمہارا ایسا کہ جس کو نہ اونگ آتی ہو نہ نیند آتی ہو؟ اگر تم نے کسی کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے اور تمہیں رات کے پہر کچھ چاہیے، طلب ہے کسی چیز کی، رات کے پہر تم جاتے ہو مانگنے، پتہ چلتا ہے جس کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو وہ تو سویا ہوا ہے، وہ تو سویا ہوا ہے. اور سونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، اس میں عیب ہے، اس میں نقص ہے. یہ عیب، یہ نقص، یہ نیند اور اونگ کیا ہے؟ یہی ہے نا. تو فرمایا کہ تمہارا رب ہر بیماری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اسی لیے وہ عبادت کے لائق ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور یہ جو اونگ آتی ہے نا بیٹھے بیٹھے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بے اختیاری طور پر یہ اونگ آتی ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ تھک ہار کے کہیں سفر کر کر آئے ہیں یا سفر میں ہیں، تو آپ کو نیند کے ایسے جھونکے آنے لگ جاتے ہیں جس کو ہم اونگ کہتے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ چاہ نہیں رہے، آپ نہیں چاہ رہے کہ ایسا ہو، لیکن آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مغلوب ہیں اور آپ پہ غالب کوئی اور ہے. آپ مغلوب ہیں، آپ کے پاس اپنا کوئی اختیار ہی نہیں بچا ہے. تو فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ سے سوال کرو، اس اللہ سے مانگو جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تم رات کے پہر میں سوال کرو گے، تمہیں سکون چاہیے، سکون ملے گا. تم اولاد کا سوال کرو، رزق کا سوال کرو، شفا کا سوال کرو، جو سوال کرنا چاہو گے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سن کے تمہارا جواب دوں گا، یعنی تمہاری دعا کو قبول کروں گا. وہ اللہ کہ جو جانتا ہے
کہ درخت سے جو پتا گرتا ہے اس کے علم میں ہے کہ فلاں درخت سے فلاں پتا زمین پہ گرا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو گرے اور وہ لا علم ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ایک پتے کا علم رکھتا ہے تو تیری آنکھ سے گرنے والے آنسو کا بھی علم رکھتا ہے، تو اس سے مانگو۔ اور آگے پھر کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لوگوں جان لو کہ جو کچھ زمین میں ہے اس کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا ہے، جو کچھ تحت ثری میں ہے اس کا ہے، جو کچھ آسمانوں کی بلندیوں پہ ہے اس کا ہے، جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا ہے۔ کائنات کے سارے خزانوں کا مالک تمہارا رب ہے، اسی لیے اس سے سوال کیا کرو اور صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ جب بھی مانگنا ہو اسی اللہ سے سوال کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، سارے کے سارے تمہارے فضل کا، نعمتوں کا مالک وہ اللہ ہے، اسی لیے اس سے سوال کیا کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن۔ اللہ اکبر! ہے کسی کی طاقت، ہے کسی کی جرت اور ہمت کہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ سفارش کرنا دور کی بات ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی زبان تو ہلانے کی جرت کرے۔ تم آج کیا عقیدہ رکھتے ہو کہ چاہے جتنے بھی گناہ کر لو، جتنے بھی معصیت کر لو، تمہارا فلاں پیر اور فلاں بزرگ تمہاری سفارش کر دے گا؟ جی نہیں۔ قرآن پڑھیے، آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگی۔ اللہ کے حکم کے بغیر زبان کوئی ہلا نہیں سکے گا، کوئی قدم نہیں ہلا سکے گا اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہیں ہوگی، اور جس کی اللہ چاہے گا سفارش اس کی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ وہ بھی سجدہ کریں گے، تسبیحات کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اور اس کے بعد حکم ملے گا جی مانگیے، سفارش کیجئے، کس کی کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے سفارش اسی کی ہوگی جو توحید والا ہوگا، سفارش اسی کی ہوگی جو صرف ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانے والا ہوگا، کسی مشرک کی سفارش نہیں ہوگی۔ تو واضح اعلان قرآن کا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے تمہارے ماضی کو، وہ جانتا ہے تمہارے حال کو، وہ جانتا ہے تمہارے مستقبل کو، وہ تمام علم رکھتا ہے، وہ ساری معلومات رکھتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کے علم کا تم احاطہ کرنا چاہو تو احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ رب العالمین اپنے علم سے اگر تمہیں کچھ نواز دے۔ ایک ملحد نے لکھا کہ اگر تمہارا رب جو ہے وہ خالق ہے، پیدا کرتا ہے، تو پیدا تو میں بھی کر سکتا ہوں، پیدا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا منگوایا اور اس گوشت کے ٹکڑے میں ایک چیرا لگایا، اور چیرا لگا کے اس میں گوبر کو، گندگی کو بھرا اور اس کو واپس بند کر دیا۔ اس کو واپس بند کر کے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جب اس کو کھولا تو اس کے گوشت کے ٹکڑے میں کیڑے چل رہے تھے، کیڑے پیدا ہو۔ اس نے کہا دیکھو جی کیڑوں کو میں نے پیدا کر دیا، میں خالق ہو گیا، میں بھی تو خالق۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کر دیا، کیڑوں کو میں نے بنایا، تو خالق ہے، تو پھر یہ بتا کہ ان کیڑوں کی تعداد کتنی ہے، کوانٹٹی کے بارے میں بتا یہ کتنی تعداد میں ہے، مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ اگر تو یہ نہیں بتا سکتا تو تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا علم اتنا وسیع ہے کہ تم میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین اور آسمان سے بڑی اور وسیع کرسی ہے اللہ رب العالمین کی۔ وہ رب اتنا وسیع، اس کی کرسی وسیع، اس کی کائنات وسیع، اس کا دینا وسیع، اس کا نوازنا وسیع، اس کا علم وسیع، اس کی حکمت وسیع، اس کی مغفرت وسیع، اس کی رحمت وسیع۔ فرمائے کہ یہ ساری وسیع و عریض کائنات تمہارے رب کی ہے، وہ نوازتا بھی وسیع ہے، وہ دیتا بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وسیع ہے۔
اسی لیے اس اللہ سے سوال کیا کرو اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ یہ سارے اس دعوے کی دلیلیں ہیں جو اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ میں الحی القیوم ہوں، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے میرا ہے، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ میری جو کرسی ہے وہ زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے اور وسیع ہے۔ اور آخری بات وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اس پوری کائنات کی حفاظت میرے ذمے، اور اس کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے نہ ہی میں تھکتا ہوں نہ ہی میں اکتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نہ ہی مجھے کوئی تھکن ہوتی ہے، چھوٹا سا کارخانہ ہو، چھوٹی سی دکان ہو، چھوٹا سا کوئی ہمیں نوکری ملی ہوئی ہو اور 8-10 گھنٹے کام کر لیں، کیسی تھکن ہو جاتی ہے، کتنے تھکن سے چور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس پوری کائنات کے نظام کو میں نے چلایا ہوا ہے، لیکن اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں نہ ہی مجھے تھکن ہوتی ہے اور نہ ہی میں اکتاتا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ اس کائنات کی حفاظت کر رہا ہے اور تھکتا نہیں ہے تو اپنی حفاظت بھی اسی اللہ سے طلب کیا کرو، کہ جو اس کائنات کی حفاظت کر رہا تھکتا نہیں، اپنی حفاظت بھی طلب کیا کرو۔ اور کس انداز سے؟ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک اغتال من تحتی۔ اللہ سے اس طرح اپنی حفاظت طلب کیا کرو۔ اور آگے وہو العلی العظیم، وہ اللہ بہت بلند ہے، بہت بالا ہے اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ مختصر سے آیت الکرسی جو مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، یاد نہیں ہے تو ہونی چاہیے۔ آپ شریر جنوں سے اور شریر شیاطین سے محفوظ رہ سکتے ہیں، آپ کی جان اور مال کی حفاظت ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو یقینی طور پہ اس کا دگنا اجر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق